بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا المحارم تكن صالحا. حاضرین مکرم، ہم سب کے لیے خوش قسمتی اور باعث فخر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے یہاں پر جمع فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ حق اللہ مجدہ وقتاً فوقتاً کچھ ایسی باتیں سمجھنے اور سننے کی توفیق دیتا رہتا ہے کہ ہم سب آتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ باتیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں. اور اسی لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی میں مبعوث کیا گیا، اس دار فانی میں بھیجا گیا تاکہ ضلالت و گمراہی کی راہ سے نکال کر ہم اور آپ کو صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور اسی وجہ سے ہم اور آپ اس مسجد کی چہار دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی کچھ باتیں سن رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایک صحابی ہیں، ایک جلیل القدر صحابی ہیں. بعض علماء اور مفسرین کا ان کے بارے میں یہ قول ہے کہ وہ صحابی ہیں، لیکن بعض محدثین نے ان کے بارے میں صحابی کی رائے نہیں دی ہے. لیکن درست بات یہ ہے کہ جمہور علماء نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ صحابی ہیں، اور وہ ہے حضرت رکب المصری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت رکب المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 7 خوش نصیب افراد کی، 7 خوش نصیب لوگوں کی صفات بیان کی ہیں. ان 7 صفتوں میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ طوبیٰ لمن طابہ کسبہ، کہ بہت ہی بھلائی ہے، بہت ہی اچھائی ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی نیک ہو، جس کی کمائی اچھی ہو اور اس کی حلال کمائی ہو. یاد رکھیے، جیسی آپ کی کمائی ہوگی اثرات بھی ویسے ہی مرتب ہوں گے. اگر آپ کی کمائی حرام کی ہے، جوئے کی ہے، سٹے بازی کی ہے، قمار بازی کی ہے، سود کی ہے، تو آپ کے ساتھ اثرات بھی ویسے مرتب ہوں گے. اور آگے چل کر آپ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ فرما بردار نہیں ہے، ہماری جو اولاد ہے وہ ہماری بات سن نہیں رہی ہے. تو اس میں سب سے بڑا جو دخل ہے وہ ماں باپ کا دخل ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں اور انہیں حلال رزق جو ہے دیں اور حلال رزق سے ہی ان کی پرورش کریں. اس بارے میں جو ہمارے مقتدی اور پیشوا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ہم اور آپ انہی کو فالو کرتے ہیں، یعنی ان کے بتلائے ہوئے اسلوب کو اپناتے ہیں. ان کے یعنی ایک اعتبار سے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. ان کے نماز کے مطابق ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، ان کے حج کے مطابق ہم حج کرتے ہیں، قربانی کے مطابق قربانی کرتے ہیں. ایک اعتبار سے وہ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے مقتدی ہیں اور ہم ان کے بتلائے ہوئے اسلوب کو اپناتے ہیں.
جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ایک تاجر تھے، اور یہ کپڑوں کے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کپڑوں کو لیتے تھے، فروخت کرتے تھے۔ اور آپ کی تجارت میں جو آپ کے شریک تھے، یعنی جن سے آپ کی پارٹنرشپ تھی، وہ تھے حفص ابن عبد الرحمن۔ حفص ابن عبد الرحمن یہ آپ کی تجارت میں آپ کے شریک تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک کپڑوں کا کاروبار کیا، اور کپڑوں کے کئی سارے تھان آئے، سارے تھان اچھے تھے، ٹھیک تھے، لیکن اس میں ان کپڑوں میں ایک ایسا تھان تھا جس میں کچھ نقص تھا، کچھ کمی تھی۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اس میں نقص ہے، کمی ہے، تو آپ نے اپنے پارٹنر سے یہ کہہ دیا کہ اس کمی کو گاہک سے یا کسٹمر سے بتلا کر ہی فروخت کرنا۔ بتلا دینا اتفاق سے کچھ ایسا ہوا کہ مال اتنی تیزی کے ساتھ فروخت ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، اور حفص ابن عبد الرحمن نے اس تھان کو بھی بیچ دیا جس میں کچھ نقص تھا، کچھ کمی تھی۔ شام میں جب کیا آیا کیا گیا اس کا بیورہ پیش کیا گیا، اور یہ پیش کیا کہ کتنی نفع ہوئی ہے اور کتنی نہیں ہوئی ہے، کتنی جمع آئی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس تھان کے بارے میں پوچھا جس میں کچھ نقص تھا، کچھ کمی تھی۔ حفص ابن عبد الرحمن نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور اتنی تیزی سے مال فروخت ہوا کہ وہ تھان بھی بک گیا۔ صرف اس بات سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ان سے اپنی پارٹنرشپ کو ختم کر لیا، اور کہا آج کے بعد ہمارا اور آپ کا تجارت کے معاملے میں کوئی لین اور دین نہیں ہے، اور اس تجارت سے جو آپ کو منافع ہوا تھا وہ تقریباً اس وقت کے 30,000 دراہم تھے۔ ایک درہم کی قیمت آپ جانتے ہوں گے۔ ان تمام دراہم کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ تقویٰ کا عالم تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اس میں حد درجہ بڑھے ہوئے تھے، یہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اس منافع سے ہم پر ایسے اعمال یا ایسے اثرات مرتب ہو جائیں جو ہماری ضلالت کا باعث ہوں۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو اس رقم کو امام اعظم نے ایکسپٹ نہیں کیا، یعنی قبول نہیں کیا۔ انہی کا واقعہ ایک اور واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے وہاں پتہ چلا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس میں سے کچھ بکریاں چوری کر لی گئی ہیں، ان بکریوں کو چوری کر لیا گیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو فوراً جو اس وقت کے کسائی تھے، جو اس وقت کے بکرے اور بکریوں کا گوشت فروخت کرنے والے تھے، ان سے یہ معلوم کیا کہ ایک بکرے اور بکری کی زندگی کیا ہو سکتی ہے، کیا عمر ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تقریباً 7 سال تک وہ حضرت جی سکتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ 60 سالوں تک امام اعظم نے بکری کے گوشت کھانے سے پرہیز کیا، اور صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بکری کا گوشت ہمارے پیٹ میں آ جائے، صرف یہی مطلب تھا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پیسہ آنا چاہیے جیسا بھی ہو، کل من آیت فی غیابت الجب، جو بھی آتا ہے سب پیٹ میں چلا جاتا ہے، کیسی بھی رقم ہو۔ تو ہماری جو کمائی ہو وہ حلال ہونی چاہیے، یہ پہلی صفت ہے ان خوش نصیب افراد کی، ہمیں حرام کمائی سے بچنا چاہیے۔ دوسری صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ صفت تھی صلحت ذریرتہ، کہ جو اس کی باطنی مخفی چیز ہے وہ نیک ہونی چاہیے، جو اس کی پوشیدہ زندگی ہے وہ نیکوں والی ہونی چاہیے، اللہ والی ہونی چاہیے، متقیوں والی ہونی چاہیے، پرہیزگاروں والی ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ابھی پیش کیا گیا۔ ایسی زندگی ہونی چاہیے، اللہ والی زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا حال تو آج یہ ہے کہ ہمارا جو لباس ہوتا ہے وہ پیرانہ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں وہ شیطانہ ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری جو پوشیدہ زندگی ہے
وہ نیک ہونی چاہیے۔ ان میں سے ہم بہت اعمال کرتے ہیں، بہت افعال کرتے ہیں، ہم میں سے بعض حضرات موبائل بھی یوز کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کبھی کہ اس کا استعمال غلط طریقے سے ہوتا ہے، تو یاد رکھیے یہ سب سے بڑی ہمارے اندر کمی ہے اور سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ اس کمی کو دور ہونا چاہیے۔ اگر ہم موبائل چلا رہے ہیں، موبائل کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک پروفیسر ہے منور ظفر صاحب، انہوں نے اس کو اس طرح پیش کیا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی خدشہ نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو آپ اس طرح رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اسکرین کو اس طرح رکھنا چاہتے ہیں کہ دوسرا کوئی دیکھ لے، آپ کے بغل میں بیٹھنے والا، آپ کے ساتھ میں بیٹھنے والا، آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی آپ کے فون کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کی اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کی جو پوشیدہ زندگی ہے وہ نیک ہے، وہ اچھی ہے۔ ہماری زندگی یوں ہونی چاہیے، نیکوں والی زندگی ہونی چاہیے، اللہ والی زندگی ہونی چاہیے۔ اور تیسری ایک صفت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کرمت علی نیتہ، کہ جو ہماری ظاہری زندگی ہے وہ باعزت ہونی چاہیے، اللہ والی ہونی چاہیے، متقیوں والی ہونی چاہیے، پرہیزگاروں والی ہونی چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں جو ظاہراً لگے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہم اسلامی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں، لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہمارا لباس جو ہے غیروں والا ہے، ہمارے جو بال کی اسٹائل ہے وہ چمار چوڑوں والی ہے، اور جس چیز کو ہم اپناتے ہیں ان پر جو برانڈنگ ہے وہ یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، مجوسیوں کی ہے۔ تو یاد رکھیے جو ہمارے ساتھ اعمال مرتب ہوں گے وہ انہی افراد اور اشخاص کے اعمال مرتب ہوں گے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو داخل کرنا ہے جن چیزوں کو ہمارے صلحاء نے اپنایا، اللہ والوں نے اپنایا، ہمارے بزرگوں نے اپنایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو اپنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان چیزوں کو اپناؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے اگر آپ ایسا کریں گے تو کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، اور اگر آپ ان لوگوں کے طریقے کو اپناؤ گے تو یاد رکھیے ضلالت و گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہماری جو زندگی ہونی چاہیے وہ کن لوگوں والی اور کیسے افراد والی، کیسے اشخاص والی زندگی ہونی چاہیے۔ اجا ہم اور آپ اپنے آپ کو صلحاء اور متقیوں کی زندگی پر چلانے والے ہوں یا غیروں کی زندگی پر چلانے والے ہوں، اگر آپ اپنی زندگی کو متقیوں کی زندگی پر چلانے والے ہوں گے تو یاد رکھیے آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ اسی 7 خوش نصیب افراد کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔